جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے کے مقابلے میں معاشی حالات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز جس پہ ڈسکشن ہوئی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں وہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں انفلیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ اس انفلیشن کے تھوڑے سے بڑھنے کی بنیادی وجہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور سپلائی سائڈ شاکس ہیں وہ ہیں۔ اس میں کوئی ڈیمانڈ سائڈ کی زیادہ ہونے کی کوئی انڈیکیٹرز نظر نہیں آ رہے، اس لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا کافی یقین تھا کہ جو انفلیشن جو ہے، جو کہ ہم نے پہلے فور کاسٹ کی تھی کہ اس سال کی ایوریج ہوگی 7 سے 9% تک، وہ اسی رینج میں اس کے رہنے کی امید ہے۔ ان دو بنیادی جو تھے پوائنٹس، اس کی بیسس پہ ایم پی سی نے آج یہ فیصلہ کیا کہ جو ان میں ایک اور پہلو یہ تھا کہ کیونکہ ابھی اکنامک ریکوری آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور ابھی بھی کچھ انسرٹنٹیز ہیں، کچھ رسکس ہیں، کچھ کنسرنز ہیں سرمایہ کاروں کی، اس لیے ایک سٹیبلٹی کو رکھنا بھی بڑا اہم ہے۔ اسی لیے آج یہ فیصلہ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹس کو اسی لیول پہ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم پی سی نے یہ بھی غور کیا کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے جو اکانومی کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے میجرز لیے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے، تو ان کا میں تھوڑا سا آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حکومت نے بڑے اہم اقدامات لیے، جس میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو کہ کموڈٹی فائنینسنگ کو بڑھایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیلز ٹیکس ریفنڈ کو اور جلدی دیا گیا، ان سارے میجرز سے اکانومی میں کافی لیکوڈیٹی بڑھی۔ لیکن میں آج آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ میجرز کا جو اسٹیٹ بینک نے لیے، اور ان میجرز میں اگر آپ ان کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر آپ ان سب کا جو ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں کہ بزنسز اور ہاؤس ہولڈس کے کیش فلو پہ نیٹ امپیکٹ کیا بنا، تو یہ تقریباً بنتا ہے 1.58 ٹریلین روپیز، یعنی کہ 1580 ارب روپیہ 1580 بلین روپیز کا امپیکٹ آیا ہے ہاؤس ہولڈز اور بزنسز کے کیش فلوز پہ۔ یہ تقریباً ان پرسنٹ آف جی ڈی پی تقریباً 3.8% آف جی ڈی پی ہے۔ اور آج کی جو ایم پی سی کی ڈسکشنز ہوئیں اس میں ایک پہلو یہ بھی اٹھا کہ یہ جو سٹیمولس دیا گیا اکانومی کو ایک بڑا ٹائملی انداز سے دیا گیا، اور اس کا جو اماؤنٹ تھا، جو پورا اس کا میگنیٹیوڈ تھا، یہ بڑا اپروپریٹ تھا اکانومی کے لیے کہ جلد از جلد جو انسرٹنٹی کی صورت تھی اور جو ہماری بزنسز کو لیکوڈیٹی کی پرابلمز آ رہی تھیں ان کو جلد از جلد ایفیکٹولی ڈیل کیا جائے۔ اب یہ جو میجرز لیے گئے ان کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اور میرے کولیگز آپ کے لیے ایک چارٹ بھی دکھائیں گے، اور اگر آپ کو وہ چاہیے تو وہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے۔ یہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب سے کووڈ شروع ہوا، آپ جانتے ہوں گے کہ کووڈ سے پہلے جو پالیسی ریٹ تھا وہ 13.25% تھا، 13.25%، اور اس کو تقریباً 3 مہینے کے اندر اس کو 7% پہ لایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی ہسٹری میں، ہماری تاریخ میں انٹرسٹ ریٹ اتنی تیزی اور اتنے زیادہ اماؤنٹ سے کبھی نہیں کرائے گا، اور یہ اسی لیے قدم اٹھایا گیا کیونکہ اس وقت اکانومی میں انسرٹنٹی بہت تھی، اور ایسا اکنامک کرائسس ہماری تاریخ میں پہلے شاید کبھی نہیں آیا۔ اس کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہوا بزنسز اور ہاؤس ہولڈس کے کیش فلو پہ وہ بنتا ہے 470 بلین، اور اگر آپ اس اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہے تو یہ تقریباً اماؤنٹ بنتا ہے 1.1% آف جی ڈی پی کا، صرف جو پالیسی ریٹ کم کیا۔ یہ وہ انٹرسٹ ہے اینیول بیسس پہ جو لوگوں کو اور بزنسز کو نہیں دینا پڑا اس وجہ سے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنی تیزی سے کم کر دیا۔ دوسرا جو میجر لیا گیا بہت جلدی کرائسس میں وہ یہ کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں اور پاکستان کی جو بینکس ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے مل کے
بہت جلدی ایک یہ اسکیم نکالی کہ جو لوگوں کی پرنسپل ری پیمنٹس آ رہی ہیں ان کو ڈیفر کیا جائے 1 سال تک. اور یہ اسکیم ایسی بنائی گئی، بینکوں کے تعاون کے ساتھ بنائی گئی، اور اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فیصلہ جو تھا وہ بینک کا ہی تھا کہ وہ لون کی جو قسط ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اور اگر بینک یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے بورورز ہیں جن کی پہلے ہی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کووڈ سے اور ان کو ایکسٹینڈ کرنا مناسب نہیں ہوگا تو وہ فیصلہ بینک کے پاس موجود تھا. ہم نے بینکس کے تعاون کے ساتھ بینکس کی جو اس میں پروگریس تھا اس پہ ویکلی رپورٹنگ لی، اور اس سے یہ بینکس کو بھی اندازہ ہوا کہ اس میں اسٹیٹ بینک بھی کافی انٹرسٹ لے رہا ہے. اس اسکیم کے تحت 650 ارب روپے جو کہ ادا ہونے تھے اس اسکیم کی وجہ سے ان کو آگے لے کے جایا گیا 1 سال کے لیے، اور یہ تقریباً 650 بلین کی بچت ہوئی ہماری بزنسز اور ہاؤس ہولڈس کے بجٹس میں. اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک بزنس ہے جس کی مین پرابلم کووڈ کی وجہ سے صرف لیکویڈٹی ہے، یعنی کہ اس کے کیش فلو انفلو اور آؤٹ فلو میں تھوڑی سی دقت آ گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ جو کمپنی ہے وہ سالونٹ ہے، اس کی آگے بزنس ماڈل برقرار ہے. اگر اس کے یہ پرنسپل پیمنٹس ایکسٹینڈ نہ ہوتی، اگر بینکس یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے ان کے لون کو رول اوور نہیں کرنا، تو ایک جو سالونٹ کمپنی جو ہے وہ انسالونٹ ہو جاتی لیکویڈٹی پرابلمس کی وجہ سے، اور ہم اور بینکس بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ اسکیم لائی گئی. تو اگر آپ ان دونوں میجرز کو دیکھیں، ایک پالیسی ریٹ کو کم کرنا اور ساتھ اس پرنسپلس کو ڈیفر کرنا، پالیسی ریٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کمپنیز کی ویلیویشن کو ڈٹرمن کرتا ہے، تو جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو جو فائنینشیل ورتھ ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو ان دونوں میجر سے ہم نے کافی حد تک جو لیکویڈٹی پرابلمز ہیں ان کو سالونسی پرابلمز میں کنورٹ ہونے سے بچایا. تیسری چیز جو کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ جو 1 سال کی ڈیفرمنٹ تھی یہ پرنسپل ری پیمنٹ پہ تھی. پرنسپل ری پیمنٹ کے ساتھ مارک اپ کی ری پیمنٹ بھی ہوتی ہے. اس کے لیے مارک اپ کی ری پیمنٹ کے لیے ہم نے بینکس کو یہ انسینٹیو دیا کہ اگر وہ اس اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کلائنٹس کو جن کو وہ وائبل سمجھتے ہیں ایک ری اسکیجولنگ کا طریقہ نکال لیں گے، مارک اپ کی ری اسکیجولنگ کا، تو اس میں ان کو ایک ریگولیٹری انسینٹیو ہوگا کہ جو ان کو کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ کرنی پڑتی ہے، جو چارج لینا پڑتا ہے وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوگا جس میں ان کا انسینٹیو ہوتا ہے. اسی طرح جو وقت ملتا ہے ایک بورور کو کہ وہ جس وقت کے بعد اگر وہ اپنی انٹرسٹ کو ڈیفالٹر قرار دیا جاتا ہے، اس کو ECIB میں رپورٹ کر دیا جاتا ہے، اس وقت کو 90 دن سے 180 دن تک ہم آگے لے گئے تاکہ بزنسز کو یہ زیادہ مہلت ملے کہ وہ بینکرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنی مارک اپ کی ری اسکیجولنگ کا ایک راستہ نکالیں. اور جس طرح کے پرنسپل ایکسٹینشن کی اسکیم تھی اسی طرح اس میں آخر میں فیصلہ بینک کا تھا، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کریڈٹ کلچر جو ہے یہاں پہ وہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہو. تو اس اسکیم کے تحت جو لون ریسٹرکچرنگ ہے ایک تقریباً 180 بلین ارب اور کمپنیز کا بچ گیا جو کہ ورنہ ادا ہوتا. اس کے ساتھ ایک ہم اسکیم لائے جو کہ جس کو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے روزگار اسکیم. روزگار اسکیم یہ تھی کہ جو بھی کمپنی جو بھی بزنس یہ کمٹمنٹ دے دے بینک کو کہ وہ اپنے امپلائیز کو لے آف نہیں کرے گی، ان کا روزگار برقرار رکھے گی، تو اس کو بینک سے ایک سستے ریٹ پہ، سستے مارک اپ ریٹ پہ انٹرسٹ ملے گا تاکہ وہ اپنا جو پے رول ایکسپینس ہے اس کو پورا کر سکے. اور یہ ایک ری فائنانس اسکیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک قرضہ دیتا ہے بینک کو اور بینک آگے خود کریڈٹ رسک لیتا ہے اور پھر وہ آگے یہ قرضہ ایک بورور کو دیتا ہے. اس میں بھی ہم نے بینکس کے ساتھ ویکلی رپورٹنگ رکھی اور ہم نے جتنی بینکس کے پاس اپلیکیشنز آ رہی تھیں روزگار اسکیم کی ان پہ انفارمیشن لی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بینک سے انفارمیشن لی کہ وہ کتنی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اگر بوروورز کو کولیٹرل کے یا اور کسی چیزوں پہ مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک بی ایس سی کے افسرز کے ساتھ ملک کے سارے ان شہروں میں جہاں پہ ہمارے دفاتر ہیں ان کے ساتھ بینکس کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کروائی، اور جو بوروور تھا اس کے راستے میں جو دقت آ رہی ہو اس کو حل کیا۔ اس اسکیم کو چلانے میں ہمارے بہت سارے افسران نے شرکت کی، دو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عنایت اور سمر صاحب، اس کے علاوہ اور بھی افسران تھے جنہوں نے اس کو ہر ہفتے اس کی مانیٹرنگ کی اور اس اسکیم کو چلایا، اور اس کی وجہ سے اس میں تقریباً 200 ارب جو ہیں یہ دیے گئے لوگوں کا روزگار بچانے کے لیے۔ اب ان اسکیموں میں، اس سے پہلے کہ میں اگلی اسکیموں پہ آؤں، ایک جو بنیادی چیز تھی جس کا ہم نے دھیان رکھا وہ یہ بھی تھا کہ یہ آیا اسکیمیں صرف بڑے لوگوں کے پاس ہی جا رہی ہیں کہ جو چھوٹے بوروورز ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے ابھی اسکیم کا عرض کیا پرنسپل ڈیفرمنٹ کا۔ اس اسکیم میں اگر آپ سارے بوروورز کو دیکھیں جن کا اس میں فائدہ ہوا تو 90% وہ بوروورز ہیں جو کہ چھوٹے بوروورز ہیں، مائکرو فائنانس بینکس کے بوروورز۔ 90% ساری اسکیم کا فائدہ چھوٹے لوگوں کو ہوا کہ ان کے پرنسپل کی اماؤنٹس کو آگے ہم لے گئے۔ اسی طرح یہ جو روزگار اسکیم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ایس ایم ای سیگمنٹ ہے، اگر آپ نمبر آف بوروورز دیکھیں جن کا اس میں فائدہ ہوا تو تقریباً اس میں 50% جو ہیں، 50% اس اسکیم کے بینیفیشریز جو ہیں وہ ایس ایم ایز تھے، اور اگر آپ اس میں اسمال کارپوریٹس کو لے آئیں تو یہ تقریباً 70% ہو جاتی ہے پرسنٹیج بینیفیشریز کی روزگار اسکیم کی جن کا ان اسکیموں سے فائدہ ہوا۔ روزگار اسکیم کو خاص کر ایس ایم ایز کو چلانے کے لیے حکومت نے بھی بہت تعاون کیا، اور انہوں نے کریڈٹ رسک کو کمفرٹ دینے کے لیے، بینکس کو دینے کے لیے ایک اسکیم لائے کہ جس میں 40% فرسٹ لاس گارنٹی دی گئی حکومت کی ریسورسز سے بینکس کو، کہ ان کا انسینٹو بڑھے کہ خاص کر ایس ایم ای سیگمنٹ میں اس اسکیم کو۔ اب آخر میں جو دو اسکیمیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے اکانومی کو کافی سپورٹ ملا، ایک یہ تھی جو پیور پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ جو ہسپتال کووڈ کے لیے اپنی فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے ان کو ایک سستے ریٹ پہ ایک ری فائنانس اسکیم کے تھرو بینکوں نے قرضہ دیا، اور ایک اور اسکیم ہم لائے جس کا نام ہے ٹرف، ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی۔ یہ ایک اسکیم ہم لائے مارچ میں جب کووڈ شروع ہوا، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جو بزنس مین، جو سرمایہ کار انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے شاید کووڈ کی وجہ سے وہ اب نہ کریں کیونکہ انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بڑھ گئی۔ اس لیے اس اسکیم کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک انڈسٹریل یونٹ لگانا چاہتا ہے یا ایک یونٹ کی بی ایم آر یعنی ماڈرنائزیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک سستے مارک اپ ریٹ پہ بینک سے قرضہ ملے گا نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور اس جو میکسیمم ریٹ ہے ہم بینکس کو لینڈ کرتے ہیں 1% پہ، اور میکسیمم مارک اپ جو آگے بینک لگا سکتا ہے وہ ہے 4%۔ تو میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ جو اس میں کسی بزنس مین کو ملے گا وہ ہے 5% نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ کافی سارے ایسے بوروورز ہیں، خاص کر وہ بوروورز جن کی بینکوں کے ساتھ ایک ایگزسٹنگ ریلیشن شپس ہیں، وہ اس ریٹ کو نیچے بھی نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کافی سارے بوروورز ابھی 2% یا 3% پہ بورو کر رہے ہیں ٹرف کے ذریعے 10 ایئر فائنینسنگ نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ٹرف کی اسکیم ہے یہ ایک لمیٹڈ اسکیم ہے، اور یہ 30 مارچ 2021 کو ایکسپائر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو ایل سی کھولنی پڑے گی۔ ابھی جو آپ کے یہاں پہ چارٹ میں اس کا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے یہ وہ اماؤنٹس ریفلیکٹ نہیں کرتا جو کہ بینکس نے کمٹ کر دی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی اس میں ڈالیں
تو تقریباً 120 ارب روپے اس اسکیم کے تحت کمٹ ہو چکے ہیں. اور اس اسکیم کی ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ایک ہماری بنیادی پرابلم یہ رہی ہے کہ کنزمپشن کو زیادہ فائنینس کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایکسپیرینس کرنا پڑا. لیکن ٹرف آپ کو صرف تب مل سکتی ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ انویسٹمنٹ اور کنزمپشن کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کو فائنینس کرتے ہیں تو آگے جو آپ کی اکانومی ہے اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، اس کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، گروتھ بڑھانے کے لیے ایک رستہ ملتا ہے، لیکن کنزمپشن میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ ان ساری اسکیموں کو دیکھیں گے تو ان کا ایک اور بنیادی جو بڑا اہم جو ان کا نقطہ ہے، جو ان کا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے. ٹرف انویسٹمنٹ کے لیے ٹارگیٹڈ ہے، روزگار اسکیم روزگار بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ تھی. ان اسکیموں کے تحت اکانومی کو ایک ٹائملی انداز میں کافی سٹیمولس ملا، کافی سپورٹ ملا، اور اس کی وجہ سے اور باقی جو اقدامات ہوئے ان کی وجہ سے جو کافی ساری انسالوینسیز ہو سکتی تھیں وہ بچیں، اور اب کچھ صورتحال یہ نمودار ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف بات شروع ہو رہی ہے. آخر میں اب میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا لمبے ٹائم پیریڈ پہ دیکھیں تو ہماری معیشت، ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جون میں حکومت نے ایک ریفارم پروگرام شروع کیا، اور اس ریفارم پروگرام کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے سپورٹ کیا، اور اس ریفارم پروگرام میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے. مثلاً ایکسچینج ریٹ کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بنانا پڑا، انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا پڑا، گورنمنٹ کو جو اپنا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑا. یہ سارے مشکل فیصلے کرنے کے بعد آپ کو ہی یاد ہوگا کہ تقریباً اگست سپٹمبر میں ایک سینٹیمنٹ بدلی. سینٹیمنٹ کو اگر آپ میجر کریں اسٹاک مارکیٹ سے تو پچھلے سال دسمبر تک ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت بوم کی، اور بلومبرگ نے ہی کہا کہ یہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس تھی، اف ناٹ دی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ. تو ایک سینٹیمنٹ چینج ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے تھے. ہم نے فسکل ایئر شروع کیا تھا جب ہماری بیلنس شیٹ پہ تقریباً 7.2 یا 7.3 بلین کے ریزروز تھے، اور یہ کافی تیز رفتاری سے بڑھ رہے تھے. پھر آیا کووڈ، اور کووڈ ایک ایسا شوق تھا کہ جو تاریخ میں پہلے نہیں آیا، اور دنیا کے ہر ملک کے لیے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال تھی جس کا مقابلہ کرنا تھا. اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے بھی سٹیمولس دیا، لیکن اتنا نہیں دیا کہ جو ہم نے اس سے پہلے بفرز بنائے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے. اور میں آپ کو اس کا ایسے بتاؤں گا کہ اگر آپ پچھلا فسکل ایئر دیکھیں تو جو ہم نے ریزروز جو شروع کیے تھے 7.2 یا 7.3 بلین پہ، اس سال ہم نے ختم کیا تقریباً 12.2 بلین ریزروز. اور یہ 5 بلین رفلی جو اضافہ ہوا ہمارے ریزروز میں، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے زیادہ قرضے لے لیے، کیونکہ جب گورنمنٹ فورن لونز لیتی ہے تو وہ لونز ہمارے ریزروز میں ڈپازٹ کیے جاتے ہیں. انہی ریزرو سے گورنمنٹ کی جو ڈیٹ سروس ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ نیٹ دیکھیں فورن ایکسچینج قرضے، تو ریزروز کے بڑھنے میں اس کا ہاتھ بالکل نہیں تھا. گورنمنٹ نے فورن لونز لیے لیکن ساتھ ساتھ ڈیٹ سروس بھی کرنی تھی، اور یہ دونوں چیزیں تقریباً آپس میں بیلنس ہو گئی تھی. تو جو ہمارے ریزروز بڑھے تقریباً 5 بلین پچھلے فسکل ایئر میں، یہ بوروئنگ کی وجہ سے نہیں بڑھے. پھر کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ جو پورٹ فولیو انفلوز ہو رہے تھے شاید اس کی وجہ سے بڑھے ہوں، اس کی وجہ سے بھی نہیں بڑھے کیونکہ پورٹ فولیو انفلوز آئے اور فسکل ایئر کے دوران ہی چلے بھی گئے. اس لیے جو 5 بلین کا اضافہ ہوا یہ ایک ہائی کوالٹی اضافہ ہوا، اس سے ہمارے بفرز بڑھے. اور آج کا جو رفلی جو ہمارے ریزروز کا لیول ہے 12.8 بلین، اس رینج میں جو ہے یہ تقریباً 3 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہے، جس کو ایک بینچ مارک سمجھا جاتا ہے کہ اپنی ایکسٹرنل پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ کووڈ کے باوجود
کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے بفرز کو بچایا، اپنے ریزروز کو بچایا، اور ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری حالت بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ جب ہم نے یہ فسکل ایئر شروع کیا۔ اب آگے اگر آؤٹ لک ہماری کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دا نمبر آف کیسز آف کووڈ، جو کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت کم ہوئے ہیں، اور کیونکہ کرائسس ہے اور اکنامک کرائسس سیکنڈری ہے، تو سب سے پہلے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر ہم اپنے کووڈ کیسز کو اسی طرح رکھیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہے، اگر ہم احتیاط برتیں گے تو پھر یہ کیسز کم ہی رہیں گے، اور اگر یہ کیسز کم رہیں گے تو معیشت اسی طرح آگے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف چلتی رہے گی۔ دوسری جو کی کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ورلڈ اکانومی کی کیا حالات رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ اکانومی میں ریکوری آہستہ آہستہ آ رہی ہے، کچھ ملکوں میں کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کچھ ملکوں میں اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے، تو اگر انٹرنیشنل اکانومی میں آہستہ آہستہ ریکوری ہوتی رہے تو اسی طرح ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائے گی۔ تیسری چیز ریمیٹنسز۔ ریمیٹنسز پہ پہلے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ کم ہوئیں گی، لیکن ریمیٹنسز کافی اسٹرانگ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں ہو گیا ہے کنورٹ، اور آپ نے جولائی کے نمبر دیکھے ہوں گے، اس میں ہمارا بڑا اچھا آؤٹ ٹرن تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ آگے جو اگست کے نمبر آئیں گے ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اچھے آئیں گے۔ تو مختصر طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی نے کووڈ کا مقابلہ بڑا اچھا کیا ہے، اور اگر ہم سب احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا مستقبل روشن ہی ہوگا۔ شکریہ بہت بہت۔ اب میں آپ کے کچھ سوالات کے جواب دوں گا۔ ہاں جی، لے لیں، 2-3 دن۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو $5 ارب کے ریزرو ہیں وہ بڑھے ہیں، اور یہ نان ڈیٹ ریزرو بڑھے ہیں، اور تو یہ بتائیے کہ کیسے کس مد میں بڑھے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ارننگ تو نہیں ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے، تو یہ کس طرح سے جو ہے ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے اور زر مبادلہ کا میں اضافہ ہوا ہے؟ ایک اور جی، ایک اور پیچھے آپ لوگوں نے جو یہ سروس پیکیج دیا ہے بزنس سیکٹر کو، اس بات کو کیسے انشور کیا گیا ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو؟ ان سوالات کے ہم کچھ جواب دے دیں اور اس کے بعد اور بھی سوال لیں گے، کیونکہ یہ کافی دیر بعد ہماری انٹریکشن ہوئی ہے، اور کچھ سوالات کے جواب میں اپنے جو میرے کالیگز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی دے دیں۔ تو اس کو ریورس آرڈر میں لیتے ہیں۔ جو آپ نے مس یوز کا سوال کیا اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر لوں۔ اب میں اسٹیٹ بینک کی اسکیموں کے بارے میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ روزگار اسکیم کو لیں، جو پے رول فائنینسنگ کی اسکیم تھی، وہ اسکیم ایڈمنسٹر ایسے ہوئی کہ آپ اس اسکیم کا تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر جو بینک اماؤنٹ ڈسبرس کرے گا، اگر تو سیلریڈ اکاؤنٹس ہیں تو ان میں وہ ڈائریکٹلی جائے گا، اور اگر وہ سیلریڈ اکاؤنٹس نہیں ہیں تو جو بوروور ہے اس کا جو سی ایف او ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے گا کہ یہ امپلائیز ہیں، یہ ان کے شناختی کارڈ نمبر ہیں،
یہ ان کے موبائل نمبر ہیں اور ان کو یہ پے رول کی فائنینسنگ گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہماری اسکیم تھی پرنسپل ایکسٹینشن کی، وہ کیسے آپ انشور کرتے ہیں کہ اس میں مس یوز نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہے ہی ٹارگیٹڈ، ایک بینک اور بورور کی ریلیشن شپ ہے۔ جو بینک ہے وہ بورور کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو جانتا ہے، وہ جو بورور ہے وہ بینک کے پاس آتا ہے اور پھر وہ بینک سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ اگر وہ ایک بلینکٹ اسکیم ہوتی کہ جس میں بینک کے فیصلہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتی تو شاید اس میں مس یوز زیادہ ہوتا، لیکن بینک کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ فیصلہ کرے۔ جو ہمارا رول تھا وہ اس میں یہ تھا کہ مورل سویژن لانے کے لیے ہم نے بینک سے رپورٹنگ رکھوائی ہوئی تھی ہر ہفتے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کتنی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پرنسپل ری پیمنٹ میں اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ بتائیں۔ کنٹیسٹ نہیں ہم کرتے، لیکن انفارمیشن مانگنے سے یہ تھوڑی بہت مورل سویژن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہماری اسکیم دیکھیں ٹرف، اس کا مس یوز اگر آپ سوچیں تو ٹرف ملتی آپ کو تب ہے جب آپ ایل سی کھولتے ہیں، اور ایل سی کھولنے کی وجہ سے اس میں جو ابیوز ہے اس کی بہت گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مس یوز کی، یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیموں میں ہم نے سوچا اور ہر چیز میں یہی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ ان کی ابیوز نہ ہو۔ اس سے پہلے یہ سوال ہوا کہ ہمارے ریزروز کیسے بڑھے، تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک زمانے میں ماہوانہ $2 بلین ہوتا تھا اور اب سرپلس ہو گیا۔ تو اگر اب آپ کے ہر مہینے اتنا اماؤنٹ جو آہستہ آہستہ کم ہوا بچنا شروع ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیونکہ انفلوز اور آؤٹ فلوز کا جو فرق ہوتا ہے وہ کچھ حد تک ہمارے ریزروز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ریزروز اس وجہ سے بڑے ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا کم ہوا ہے۔ اس سے پہلا والا سوال یہ تھا ہاؤسنگ کا، تو ہاؤسنگ پہ اب میں یہ کہنا چاہوں گا، اور اگر سمر صاحب اس میں کچھ اور وضاحت کرنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ کا سب سے پہلے جس پہ کام ہو رہا ہے یہ ہماری ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجوہات نہ صرف یہ ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر کی لنکیجز ہیں مختلف اور سیکٹر سے، لیکن اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جو انفارمل سیکٹر ہے ہمارے ملک کا، اس میں جو امپلائمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت ہے، ڈیلی ویجرز جو ہیں وہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت ہیں۔ تو جیسے جیسے یہاں پہ ایکٹیویٹی زیادہ ہوئے گی تو ان لوگوں کو جو روزگار ملے گا اس میں بہت مدد ملے گی، بہت انکریز ہوئے گی۔ بینکس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ میں ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بینکس کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ اگلے سال دسمبر تک ان کی جو ٹوٹل لینڈنگ ہے 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی طرف ڈیووٹ ہونی ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے بینک سے ان کے جو کوارٹرلی ٹارگٹس ہیں وہ منگوائے ہیں کہ وہ اس کو کیسے اچیو کریں گے، اور دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگٹس، اس سال کی دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگٹ انفورس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اس کام پہ بہت عرصے بعد ایک سسٹمیٹک انداز میں کام ہو رہا ہے، حکومت کی ساری ایجنسیز اس میں یکجا کام کر رہی ہیں، اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ دیر لگتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس کا جو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس ہے یہ بڑھے گا، اور کافی سارے بزنس مین نے خاص کر جو کنسٹرکشن میں ہیں اور ڈیولپر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ اب ہمیں بینکس سے کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ بتائیں کوئی اچھا پروجیکٹ جہاں پہ لینڈ ٹائٹل وغیرہ کے ایشوز نہ ہوں اور مسئلے مسائل نہ ہوں، تاکہ ہم اس کی فائنینس کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ تو ہمارا اس پہ پورا زور لگا رہے گا۔ سمر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر وہ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں سمر صاحب۔ تھینک یو گورنر صاحب۔ میں اس میں صرف یہ بتاؤں گا ایک بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ ہماری لیگل کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو گورنر صاحب خود چیئر کرتے ہیں، اور اس میں مختلف بینکس ہیں، ان کے صدر پریزیڈنٹ اس کے اندر اس کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ پچھلے 12 ہفتوں سے ہر ہفتے اس کی مستقل میٹنگز ہو رہی ہیں، تو یو کین امیجن کہ سینٹرل بینک کے گورنر کو باقی چیزوں سے ہٹ کر ہاؤسنگ کے اندر کس قدر وقت صرف کیا جائے۔ اور صرف ایک بات میں اور بتانا یہاں چاہوں گا
کہ بینکوں نے مل کر وہ کرائیٹیریا ڈیولپ کر لیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ڈیولپرز کو فائنینسنگ کی جائے گی. انہوں نے وہ انکم پراکسیز ڈیولپ کر لی ہیں. انکم پراکسیز یہ ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ جن کا باقاعدہ ریکارڈ نہیں موجود ہے, پراپر فارمل سیکٹر میں نہیں ہے, تو ان کے ٹیلی فون کے بلز کے ذریعے, ان کے بجلی کے بلز کے ذریعے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ ایک اچھا بورور ثابت ہو سکتا ہے. یہ انکم پراکسی کے بہترین اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ چند چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا. شکریہ سمر صاحب. آپ جو سب سے پہلا سوال وہ تھا کہ یہ لیکویڈیٹی کا اور کہ آیا اسی کی وجہ اسی پہ ہمیں ریلائی کرنا ہوگا. تو پہلے میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ اہم کیوں تھا اور پھر میں آگے جو ہے رستہ اس کا تھوڑا سا بتاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے جو میجرز لیے یہ کس رفتار سے لیے. تو ذرا اگلی سلائیڈ اگر آپ دکھائیں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سائڈ پہ ہم نے پلاٹ کیے ہوئے ہیں جو کرونا وائرس کے کیسز, نئے کیسز جو ملک میں جس رفتار سے وہ بڑھ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کس کس دن پہ کیسے کیسے ہم نے یا میجرز لیے یا جو میجر لیا گیا تھا اس کو ہم نے مزید انڈسٹری کی فیڈ بیک پہ اس پہ کوئی امپروومنٹ لائے. تو آپ دیکھیں گے مثلاً لال میں ہے پالیسی ریٹ کٹ, جو بار بار پالیسی ریٹ کٹ کیا گیا اور بہت ہی جلدی کٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ایک اسکیم آئی ٹرف, اور پہلے ٹرف میں بی ایم آر نہیں تھا. انڈسٹری سے فیڈ بیک آئی کہ بی ایم آر بھی ڈالیں, ہم نے اس کو کنسیڈر کیا, اس میں فائدے زیادہ تھے اس لیے ہم نے وہ بھی کر دیا. تو اس ساری سلائیڈ میں جو آپ دیکھیں گے اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوتے گئے ہم نے ایک جو میجرز لیے اور پھر ان کو ایڈجسٹ کیا, کیونکہ اس وقت ہمارا انڈسٹری سے کانسٹنٹ ڈائلاگ تھا. اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں کانسٹنٹلی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اور ان سے ہماری یہ ڈسکشن چل رہی تھی. اب دیکھیں, آپ کا سوال تھا کہ یہ آیا صرف انہی میجرز پہ اکانومی آگے چلے گی کہ نہیں. یہ ایک کرائسس سچویشن تھی, اور جب ایک کرائسس سچویشن ہو کہ ورلڈ وار 2 سے گریٹ ڈپریشن سے ایسی حالت کبھی نہیں آئی گلوبل اکانومی, تو جو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے, اسی کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک بزنس جس کا بنیادی جو ماڈل ہے بزنس کا وہ ساؤنڈ ہے, لیکن اس کے ٹیمپوریرلی اس کے آرڈرز کینسل ہو گئے, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے ٹیمپوریرلی آرڈرز کینسل ہو گئے ہیں تو اس کو جو کوئی کیش انفلو آنا تھا وہ نہیں آئے گا, لیکن اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ اس کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ اس وقت اس کمپنی کو لیکویڈیٹی سپورٹ نہیں دیں گے تو اس کمپنی کے بینکرپٹ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. یہ ججمنٹ بینک کرتا ہے ایک بورور کے بارے میں کہ اس پہ جو شاک آیا ہے, اس کے جو آرڈرز کینسل ہوئے ہیں, آیا وہ ریکور کریں گے کہ نہیں کریں گے. اسی لیے فیصلہ آخر میں بینک کے پاس تھا. لیکن ایک دفعہ جب آپ اس مرحلے سے نکل گئے تو پھر بار بار آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آہستہ آہستہ بیک ٹو بزنس ایز یوزول ہوتا ہے. اور کیونکہ ابھی سینٹیمنٹ ابھی بھی تھوڑی سی نازک ہے, اسی لیے جو ہم ٹرف اسکیم کو لائے ہوئے ہیں کہ 30 مارچ تک آپ کو اتنے سستے قرضے پہ اگر آپ نے نئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جس طرح کچھ لوگ 2% 3% پہ قرضہ لے کے یا نئی یونٹ لگا رہے ہیں انڈسٹریل یا ایگزسٹنگ یونٹس کی بی ایم آر کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو تھوڑا سا سپورٹ ملے گا. یہ جو ہے یہ لیکویڈیٹی نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے ایمفیسس لیکویڈیٹی سے بدل کے انویسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور اسی لیے ان اسکیمز کو ہم نے ٹارگیٹڈ رکھا ہے. اب کچھ اور لوگوں کو موقع دے دیں آپ سب. پہلے دوسروں کو موقع دے دیں. پیاس گورنر صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انکریز ہونا اس کا یہ وجہ تھی کہ باہر سے جو لوگ بے روزگار ہو رہے تھے اپنی جاب سے وہ سرمایہ واپس لائے. اس میں کس طرح صداقت ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کون سا سیکٹر ہے
سر میرا سوال یہ ہے کہ جب کورونا ہوا اور آپ کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں صرف 75 بیسس پوائنٹس کم کیے گئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس میں کیا تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ 75 بیسس پوائنٹ کم کیے جائیں؟ تو فوراً کچھ دنوں بعد اتنے زیادہ پوائنٹس کم کیے گئے جو ہم پہلے آپ سے سوال بھی کر رہے تھے, اور آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ادراک ہے کہ کتنا کم ہونا چاہیے, کہ آپ نے پیچھے سے تمام چیزیں ٹارگیٹ کی گئی تھی. تو جو کمیٹی کے تمام ممبر ہیں وہ آزاد ہیں کہ آپ اس پر اپنا فیصلہ یا اسٹیٹ بینک اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں, جو ہمیں ان سے ان کا موقف لینے میں مشکلات آتی ہیں. دوسرا یہ بات بتا دیجیے گا کہ اب ہم خطے کی صورتحال دیکھیں تو انڈیا میں کورونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, بنگلہ دیش کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے, تو کیوں نہیں مزید شرح سود میں کمی کر کے مقامی سرمایہ کاروں کو ریلیف دیا گیا کہ وہ زیادہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں اور جو خطے سے ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلی ہیں وہ واپس دے سکیں. جی پلیز. آپ نے اس طرح سے جو آر این پی کے اس میں ایس انچینج رکھا ہے, تو وائی ڈڈ یو ہیو دس ان جولائی, وائی ڈڈ یو ناٹ ہیو میٹنگ ان جولائی, واز دیٹ ٹو گیو a signal to the market, you know, کہ the easing cycle isn't over? That Was that a signal to the market that the easing cycle isn't over? Were you trying to build up confidence? جولائی میں کیا وجہ تھی نہیں میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ جو سچویشن آپ شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں کہ تھریٹ مالٹیپلائی بڑھ سکتی ہے, کیونکہ تھریٹ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, اور پھر اسی کو لے کے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائڈ کر سکیں کہ انٹرسٹ ریٹ کیسے کب کہاں ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے. ایک سوال اور کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ آپ نے کہا کہ چیلنجز ہیں لوکس کے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا آپ تھوڑا کہتے ہیں. تیسرا ایک آئی ایم ایف کے پروگرام ہمارا ابھی جو ہے آن بورڈ ہے, اس پہ اگر آپ کچھ ہمیں ان پٹ دے سکیں کہ وہ کیسے جا رہا ہے, کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہے, کانٹیکٹ ہے یا نہیں. مجھے علم تھا کہ آئی ایم ایف کا ذکر کیے بغیر یہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئے گی, تو کافی دیر لگی اس وقت تک آنے میں. جی ہاں جی, 1-2 اور لے لیں. جی سارے پورے اسٹیٹوں میں ایگریکلچر بالکل آؤٹ رہا. میرے بھائی نے یاد بھی دلایا آپ کو, ابھی اس کا سوال ہے. میں بھی اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, جو آپ پورا آپ کو فیل بھی تھا تو کیوں اس طرح ہوا, اور یہ شاید ہمارے پورے ملک کی اکنامی اسی پہ چلتی ہے. میں اس کے بارے میں بس سر ایک لاسٹ کر لیں, پھر اس کے بعد پھر ایک اور راؤنڈ کریں گے. سر میرا نام خدا شیخ ہے, KTM کی منظور سے ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جو حالیہ بارشوں میں سیلابی صورتحال ہوئی ہے تو ہماری زرعی پیداوار متاثر ہوئی ہے کافی حد تک, تو اس کے کیا افیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ انفلیشن کے اوپر, کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ چلیں جی, ان سوالات کا کچھ جواب دیا جائے. سب سے پہلے اگین ہم ریورس آرڈر میں چلتے ہیں. روزگار اسکیم چلائی لیکن ایگریکلچر وغیرہ میں کیا کیا؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کی کوآرڈینیشن بھی تھی. جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا میجر, وہ یہ تھا کہ کموڈٹی فائنینسنگ کو بڑھایا جائے گا. اب وہ جو کموڈٹی فائنینسنگ ہوتی ہے اس سے لیکوئڈٹی فارمر کو جاتی ہے, ایگریکلچر میں جاتی ہے, اور اس سے جو انہوں نے اناؤنس کیا وہ ایک بڑا اچھا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ لیکوئڈٹی نہیں گئی. اور اگر آپ موٹر سائیکل سیلز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچرل ایریاز میں, وہاں پہ رورل ایریاز میں ان کی جو سیلز ہیں وہ کافی اچھی ہو رہی ہیں. تو یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. آئی ایم ایف کا سوال اور کچھ اور جو سوالات کیے گئے, تو دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مسلسل ٹیکنیکل ڈسکشنز میں انگیجڈ ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف نے کووڈ میں پاکستان کو بہت سپورٹ کیا ہے. جو ان کی فیسلٹی تھی ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ, وہ آئی ایم ایف نے ہی پاکستان کو دی تھی, اور اس فیسلٹی کے تھرو تقریباً 1.4 بلین جو ہے وہ دیا گیا تھا, اور کوارٹرلی قسط جو ہوتی ہے ان کی اس سے بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, اب جو آگے جو ان کے ساتھ ڈسکشنز ہیں ان میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور جو آؤٹ لک ہے
اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ساری چیزوں میں تو اتفاق نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اور ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک جو اوور آل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کتنی جلدی ریکور کرتی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب IMF کا پروگرام شروع ہوا تھا تو اس میں ایک اسٹیبلائزیشن کا فیز تھا, اور اسٹیبلائزیشن کا فیز اس لیے تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, ان سب کو کم کرنا تھا. تو ظاہر ہے جب کووڈ آیا تو ہمیں کچھ چیزوں کو اسٹیمولس دینا پڑا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ اب اکانومی جو ہے دوبارہ گروتھ کی طرف ایک مضبوط انداز سے چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایشوز وہ ڈسکس ہوئیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عن قریب جلد یہ ایشوز اچھی طرح آگے چلیں گے. لیکن ہماری ان سے انگیجمنٹ جو ہے خاص کر ٹیکنیکل لیول وہ چل رہی ہے. اس کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کا ہی سوال تھا کہ جو انفلیشن ہے اس پہ ہم کیا تھریٹس دیکھ رہے ہیں اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کے لحاظ سے. تو دیکھیں جو یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے لحاظ سے آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اس کا تو جواب دینا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ اگر اس کا جواب میں آپ کو دے دوں تو پھر مانیٹری پالیسی کمیٹی کال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ایک سسٹم ہے, اور میں اس سوال پہ بھی آؤں گا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کس طرح فیصلہ کرتی ہے. تو آئی تھنک آگے کیا ہوگا یہ ہمیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کا انتظار کرنا چاہیے. وہ دیٹس اے رائٹ پروسیس, اور یہی ہمارے جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے اس میں یہی انشرائن کیا گیا ہے. لیکن جو ہم آؤٹ لک دیکھ رہے ہیں انفلیشن میں وہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ انفلیشن میں اضافہ ہوا وہ سپلائی سائڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہوا, جس میں فوڈ پرائس کے شاکس ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال نومبر, دسمبر, جنوری میں اسی طرح سپلائی سائڈ فیکٹرز کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ ہوا, لیکن پھر وہ ریورس بھی ہوا, اور وہی ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ جو 14% سے اوپر چلا گیا تھا وہی بہت تیزی سے نیچے آیا. تو یہ آپ کو ریمائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے پہلے سپلائی سائڈ فیکٹرز کو ایڈریس کر لیا, کنٹرول کر لیا, اسی طرح ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ بھی ان فیکٹرز کو ایڈریس کر لیا جائے گا, اور یہ جو فوڈ کے سپلائی سائڈ شاکس ہیں یہ انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کو نیگیٹیولی افیکٹ نہیں کریں گے. اس سے پہلے جو سوال تھا وہ تھا کہ جولائی والی مانیٹری پالیسی کمیٹی اور اس میں فیصلہ کیسے ہوتا ہے. تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ہر کوئی اپنی ویو دیتا ہے, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور جو مختلف لوگوں کی ویوز میں جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, اور یہ ایک کولیبریٹیو فورم ہوتا ہے, اور اس میں ہر شخص کی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور اس کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ ایگریگیٹ میں جو پوائنٹ آف ویو نکلے گا وہ ایک انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا, ورنہ تو اس کا ایک شخص ہی فیصلہ کر لے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمارے قانون میں ایسا ہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ ایک کمیٹی کے تھرو ہوئے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو منٹس ہوتے ہیں وہ بھی پبلش ہوتے ہیں, اور اس میں بتایا بھی جاتا ہے کہ کن ممبرز نے کیا ووٹ کیا اور کس طرف یہ سارا ٹرینڈ تھا, اور یہ ٹرانسپیرنٹلی ہم کر رہے ہیں. تو اس میں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ اس وقت اتنے کام کیے, پھر آگے کتنے کام کیے, پھر کیوں ایسے کیے. تو دیکھیں, اگر آپ ایک انگریزی میں کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از 20/20, کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے تو ظاہر ہے آپ فیصلے جو ہیں وہ آپ فوراً کر لیتے. لیکن وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت ہی انسرٹنٹی تھی, اور جب کرونا شروع ہوا تھا تو یہ بھی نہیں علم تھا کہ یہ ورلڈ اکانومی کو کتنا امپیکٹ کرے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کرونا جو ہے چائنا میں تو پہلے آ گیا تھا, اور چائنا میں کیسز بہت بڑھ گئے تھے, لیکن جو اس کا گلوبل مارکیٹس پہ امپیکٹ ہوا وہ تب ہوا جب یورپ اور امریکہ شٹ ڈاؤن کی طرف گئے, لاک ڈاؤن کی طرف گئے, اور فائنینشیل مارکیٹس میں ایک ٹرموائل آیا. تو ہم نے جو کیا اسٹیٹ بینک نے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی نے, وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وقت کے لحاظ سے اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے ایم پی سی میں یہ صلاحیت ہے, یہ کیپیسٹی ہے کہ فلیکسیبلی اور تیز رفتاری سے جو بھی فیصلے کرنے ہیں کریں. اور اگر ایک میٹنگ میں کچھ فیصلہ ہوئے, پھر آگے اور مٹیریل انفارمیشن آئے اور اس میں دوبارہ ایک فیصلہ کرنا ہو, تو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا, اور یہ ہم نے کیا
اسی لیے کیا کیونکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ جلد اس میں فیصلے لے سکتی ہے. پھر بات ہوئی ریمیٹنسز پہ اور ایف ڈی آئی پہ، تو میں زحمت دوں گا ہمارے ڈپٹی گورنر مرتضیٰ صاحب کو کہ اگر وہ اس پہ تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہیں. مرتضیٰ صاحب. جی ایف ڈی آئی پہ ایک سوال تھا کہ یہ کون سے سیکٹرز میں جا رہا ہے. یہ زیادہ تر تو چائنا ریلیٹڈ ہے سی پیک پہ، اور obviously اس کے ساتھ یہ پاور سیکٹر میں زیادہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سیکٹر میں. لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ یو ایس اور یو کے سے بھی ایف ڈی آئی آ رہی ہے، اور یہ جا رہی ہے فائنینشیل بزنسز میں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں. اور ریمیٹنسز پہ دیکھیں، جو پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا کہ شاید اس میں کوئی ویکنیس آئے، لیکن جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں وہ یہی آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس میں کافی سپورٹ ہے. اور ایک ہم نے سروے بھی کیا تھا، اگر ڈاکٹر علی آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہیں کہ اس سروے میں سے کیا مین پوائنٹس نکلے. ایک مین پوائنٹ یہ تھا بیسیکلی کہ جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا میں تھا اینڈ یہ وہاں ایمرجنسی ایسا بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد ختم کر ہماری اینالسٹ والی میٹنگ کتنے بجے، جو اینالسٹ کے ساتھ میٹنگ ہے وہ کتنے بجے آپ کو علم ہے؟ اچھا جی، اب اگر عابد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو اختتام پہ لے آئیں، کیونکہ ہماری ایک اینالسٹ کی میٹنگ بھی ہے وہ ابھی شروع ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی ملاقات اور بات چیت ہوتی رہے گی. آپ کا کیا سوال تھا؟ آئی ایم سو سوری. جی سو عابد صاحب، یہ ان کا یہ سوال تھا کہ جولائی میں نہیں کی گئی، تو اس کا اگر آپ جواب دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی. رائٹ، اس کا بھی آپ، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی اسکیم تھی اور اس کی تحت تب نہیں کی گئی، یہ نہیں کیا گیا. لیکن جو تھی وجہ آپ بتا دیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں کی گئی. جولائی میں آف کورس پورا ریویو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. اس وقت اس سے پہلے جو میجرز لیے گئے تھے اس کا ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس وقت یہ ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ وہ میٹنگ جو ہے اس وقت ہولڈ کی جائے، اور اس وجہ سے یہ میٹنگ نہیں ہوئی اور لہٰذا ریسپانس نہیں کی. اس میں دیکھیں، جو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میسج ہے وہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں اچھی طرح آرٹیکولیٹ ہوا ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی ڈرافٹنگ میں کافی ساری چیزیں کلیریفائی ہوں. اگر وہ نہیں ہوتی تو یو آر آلویز ویری ویلکم ٹو اپروچ اس اینڈ وی ول کلیریفائی اینی اینڈ آل آف یور کویشچنز. پریس کانفرنس ہولڈ کرنا یا نہ ہولڈ کرنا، اس میں کوئی اور کنسیڈریشنز نہیں تھیں، کیونکہ ہمیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ فیصلہ کیا ہوئے گا، لیکن وی ہیو ٹو ڈیسائڈ آن دا پریس کانفرنس بیفور ہینڈ. سو وہ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ وی اسٹریٹجکلی ڈیسائڈ کہ کب کرنی ہے نہیں کرنی. اس کا فیصلہ جو تھا پریس کانفرنس کا پہلے کیا گیا تھا نا. آج تو نہیں نا ہم نے ایسا کیا کہ پہلے ایم پی سی کر لی اور پھر ایک دم سے آپ کو کہا کہ آج جائیں پریس کانفرنس ہم کر لیتے ہیں. سو یہ ہم پہلے سے سوچتے ہیں، بٹ ایم پی سی کا فیصلہ تو ظاہر ہے بعد میں ہی ہوتا ہے. تو اب میرا خیال ہے اس کو اگر کوئی آپ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں جن کو آپ ایک اور سوال دینا چاہتے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں یہ کن کو. جی تو ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ انہوں نے پہلے 2 راؤنڈز میں بھی ریکویسٹ کی، وہ نہیں اکوموڈیٹ ہو سکے، تو لاسٹ کویشچن. ہاں لاسٹ کویشچن وہ جو
جی لاسٹ کوشچن جی ایک دو سوال موجود ہیں آ چکے میں لاسٹ کوشچن انہوں نے کئی بار یہ عابد صاحب کے دوستوں کافی انکریز ہو گئے، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے اب بڑھ گئے ہیں جی اچھا جی 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 آپ نے کہا کہ بینکس جو ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریفائنینسنگ کے لیے جو ہے وہ مطلب اپروچ بھی کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی جو فگرز ہیں ریگارڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری یا جو کنسٹرکشن انہوں نے کرنی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں جو ریفائنینسنگ ہوگی اسٹیٹ بینک کی جو اور جو بھی بات ہوں گی تو اس طرح سے وہ فیزیبل ہوگا؟ اور کرونا کے حوالے سے جو آپ نے اسکیمس رکھی تھی تو اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہے وہ سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہے، تو وہ کب تک جاری رہے گی یا اس کو بڑھائیں گی؟ جی دیکھیں آپ کا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت کانفیڈنس ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے بڑھتا جائے گا، اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ڈیولپرز اور جو بلڈرز ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کریں اور ان سے بھی سینس لیں کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں تو آ رہی ہے۔ اور جو ہماری انگیجمنٹ ہے بینکس کے ساتھ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی جس کا سمر صاحب نے تذکرہ کیا، یہ بڑی ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے، اور ہماری ویژن یہ ہے کہ ایک نئی مارکیٹ کو بنانے میں ایک پہلے آپ کو ایک پش کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے کوآرڈینیٹ کر کے پش کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ مارکیٹ بن جائے گی ہمیں یہ یقین ہے کہ بینکس اس کو خود ہی آگے چلائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ان کو اور قرضہ دینے کی سہولیات میسر ہو رہی ہیں۔ اگر ان کو یہ ڈیٹا شیئر ہوئے گا جس کا سمر صاحب نے تذکرہ کیا تو وہ خود ہی چاہیں گے کہ اور قرضے بڑھائیں، کیونکہ جب وہ قرضے دیتے ہیں تو ان کے پیسے بنتے ہیں۔ سو انشاءاللہ اس میں آپ کو اور بھی انکریز نظر آئے گی کنسٹرکشن میں۔ آئی تھنک آپ کا یہی سوال تھا کہ اوکے، اب اس سے پہلے جو دو سوال وہاں سے آئے، ایک تو یہ تھا کہ روپی کا کیا امپیکٹ اور ریزروز کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے، تو دیکھیں روپی کا جو امپیکٹ ہے میں اس کا آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ سارے دوست ہی یہاں بیٹھے ہوئے تھے تقریباً ایک سال پہلے جب کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، یا سلائٹلی لانگر دین 1 year بیکاز دس از ان سپٹمبر آئی گیس، اور وہ پریس کانفرنس کب ہوئی تھی؟ جولائی 2019 میں، اور تب یہ ایکسچینج ریٹ کا بہت تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے آپ کے سوال یہ ہوتے تھے کہ یہ بتائیں یہ کہاں جائے گا، اور آپ میں سے کچھ دوست ایسے کہتے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں مارکیٹ بیسڈ ہے، اس کا کوئی لیول نہیں ہے، لیکن ہم نے تو وہ ڈاکیومنٹ دیکھی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ IMF کے ساتھ کیا ریٹ ایگری ہوا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ لوگ ہی کہتے تھے۔ ہم نے جو ٹرانزیشن کی ایک فکسڈ ریٹ سے جو پیریوڈکلی ڈیویلیو ہوتا تھا اس کو ایک مارکیٹ بیسڈ ریٹ بنایا۔ مارکیٹ بیسڈ ریٹ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح منڈی میں کسی اور چیز کی قیمت لگتی ہے، دال کی قیمت لگتی ہے یا کسی سبزی کی قیمت لگتی ہے، فارن ایکسچینج بھی ایک کموڈٹی ہے، اس کی بھی مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، اور اگر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ اس کی قیمت تھوڑی بہت لگے ایک حد تک تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایک حد تک کی مراد یہ ہے کہ اگر زیادہ ایک دم سے موومنٹ آئے گی تو لوگ پریشان ہوں گے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا پچھلا سال جب ہم نے فسکل ایئر شروع کیا، ریفارم شروع کیے، تو ایک وقت پہ تقریباً 162 163 تک تھا، پھر جب سینٹیمنٹ امپروو کرتی گئی تو وہ نیچے آتا گیا اور ایک وقت پہ 154 تک آ گیا، رائٹ؟ اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو وہ پھر دوبارہ دوسری طرف چلنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ آج کل جو اس کا ریٹ ہے یہ اس پہ ہے، لیکن تھوڑی بہت اس میں موومنٹ ہونا یہی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ تھوڑا سا ویکن ہونا چاہتا ہے اور اس کو اگر آپ مصنوعی طور پہ نہیں ویکن ہونے دیں گے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے خزانے سے مارکیٹ میں ڈالر پھونکنے پڑیں گے، رائٹ؟ اگر آپ یہ پھونکتے جائیں گے اور اس کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیں گے تو ایک یہ وقت آئے گا کہ جب آپ کا خزانہ بہت ڈپلیٹ ہو چکا ہوگا،
خالی ہو رہا ہوگا، قوم کو فکر شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ کو دوبارہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس قرضہ لینے کے لیے. تو ایک جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، اور اگر مارکیٹ اس کو جس طرح مارکیٹ نے اس کو اپنایا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بہت موومنٹ میں مارکیٹ پینک نہیں کرتی. اور آج کل کی آپ ٹریڈنگ میں دیکھیں گے کہ جو بڈ آسک سپریڈز ہیں وہ کافی ٹائٹ ہیں، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لحاظ سے کبھی تھوڑا بہت اوپر کبھی تھوڑا بہت نیچے. اگر آپ اس کو بنیادی طور پہ دیکھیں تو جو ہمارے سال کی جو ایکسٹرنل فارن ایکسچینج پیمنٹس ہیں ملک کی، اور جو ہماری سورسز ہیں ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق وہ بیلنس میں ہیں. ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ جو ہماری نیڈز ہیں وہ ہو جائیں گے. لیکن ویک ٹو ویک، منتھ ٹو منتھ اگر ٹائمنگ میں تھوڑا سا آئے تو ایکسچینج ریٹ اگر تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کرے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسٹرنل جو سورسز ہیں وہ اتنی ہیں کہ نہیں کہ ہماری نیڈز میٹ ہوں، اور اس میں ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ ہے. آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ جو ریزروز بڑھے اس کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے. تو دیکھیں، سب سے پہلے اس کا کریڈٹ اس ملک کے پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک ریفارم پروگرام شروع کیا گیا. اور ایک جو ریفارم پروگرام ہوتا ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ریفارم پروگرام ہوتا ہے. ہمارے جو دو بنیادی ویکنیسز تھیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ایک فسکل ڈیفیسٹ تھا. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر یہ آسان فیصلوں سے ہو جاتے تو یہ پہلے ہو چکے ہوتے. تو کیونکہ یہ مشکل فیصلے کیے گئے، اسی کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ بہتر ہوئی. آپ ہی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انٹرنیشنل ایجنسی سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ریفارم پروگرام بڑے سکسیسفلی سٹارٹ ہو گیا. اور اگر وہ کوآرڈینیشن نہ ہوتی، اگر اکنامک پالیسی میکرز کو وہ سپورٹ نہ ہوتا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر سے کہ آپ اپنا کام کریں اور جو ہمارے ملک کی بنیادی پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں، تو یہ سینٹیمنٹ بہتر نہ ہوتی. اگر یہ سینٹیمنٹ بہتر نہ ہوتی تو ہمارے ریزروز نہ بڑھتے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو ویری مچ. یہ بھی اس میں ڈال دو. اینالسٹ کی تھوڑے سے ساڑھے سے تھوڑے سے ریڈی؟ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے اس تعاون کا جو کہ آپ نے اس سمبا کو کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ